خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. ظاہر ہے پاکستان کی داخلی سیاست میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. میں ذرا سہیل وڑائی صاحب سے سیگمنٹ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. سر کچھ عرصے پہلے آپ نے یہ کہا ترکی کہ جب اعلیٰ شخصیت سے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی جب وہاں گئے تو پھر کہ جناب وہاں پر بھی ترکی کی جانب سے بھی کچھ نہ کچھ خواہش کا اظہار ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے. پھر ہم نے دیکھا بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے. ایک تو یہ کہ آپ کو لگ رہا ہے نواز شریف صاحب کی حد تک معاملہ اسی طرف جا رہا ہے, یعنی کہ رفتہ رفتہ لندن کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہوں, اور دوسری طرف کیا آصف علی زرداری صاحب رفتہ رفتہ اڈیالہ کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں؟ کیا ان دونوں کے حوالے سے بتائیے گا, کیا آپ کی معلومات اور تجزیہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی بہت بڑی جوہری تبدیلی تو نہیں آئی گورنمنٹ کی پالیسی میں, لیکن ظاہر ہے جب آپ نواز شریف صاحب کے بارے میں میری شروع سے یہ رائے ہے کہ 7 سال تک انہیں جیل میں رکھنا مشکل ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے جب اتنی آپ کا ملک کا 3 دفعہ جو وزیر اعظم رہا ہے اس کو جب جوں آپ جیل میں رکھتے ہیں تو اس کی سیاسی اہمیت بڑھتی جاتی ہے, اور اس کا سیاسی جو اس کے داغ ہیں, جو اس کی غلطیاں ہمیں دھلتی جاتی ہیں. اور دوسری طرف جو تعطل ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی پالیسی بڑی واضح ہے کہ وہ NRO نہیں دینا چاہتے, وہ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے, کوئی ڈھیل نہیں دینا چاہتے. صحیح ہے. تو اس لیے یہ جو درمیانہ راستہ ہے وہ نہیں مل رہا, اور آصف علی زرداری صاحب کی طرف لگتا ہے کہ ابھی تک توپیں جو ہیں وہ گولے برسا رہی ہیں, لیکن ان کو بچنے کا فن آتا ہے, وہ کبھی ادھر ڈوبے کبھی ادھر نکلے, یہ کر رہے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ وہ یہ کرتے رہیں گے کیونکہ بیک وقت تحریک انصاف کو یہ سوٹ نہیں کرے گا کہ بیک وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کو جیلوں میں بھیج کر جو ہے وہ ان کا ایک جائنٹ اتحاد ایسا بنوا دیں کہ وہ مزاحمت کرے. اور پھر تیسری جو بات ہے کہ مصلحت بھی یہ ہے کہ فرض کریں آپ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کر دیتے ہیں تو کیا قوم پرستوں کی حکومت لائیں گے؟ کیا آپ پنجاب میں 50% یا 48% نون لیگ جو ہے اس کا بالکل خاتمہ کر دیتے ہیں تو کیا آپ تحریک لبیک یا جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے حوالے کر دیں گے باقی ووٹرشپ کو؟ یا اسی طرح آپ باقی جو ملک ہے اگر آپ خلا پیدا کر دیں گے تو ظاہر ہے خلا میں کوئی نہ کوئی نئی چیز آ جاتی ہے, اور ضروری نہیں وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو. اوکے ٹھیک ہے. فہد صاحب اسٹریٹ کوئسچن, زرداری صاحب سہیل صاحب سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ انہیں بچنے کا فن آتا ہے, بچ جائیں گے؟ دیکھیں یہ جو ان کے خلاف جو کیس بن رہا ہے اور جو رپورٹ سامنے آئی ہے, ظاہر بات ہے اس میں یعنی کافی حد تک ٹھوس قسم کے ہمیں ایویڈنس بھی نظر آ رہے ہیں, اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو منی ٹریل ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے. اب وہ کیا اتنا ہے کہ وہ کورٹ آف لاء میں ہولڈ کرتا ہے نہیں کرتا, یہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی زرداری صاحب جو ہیں ان کے خلاف اسی طرح کے کیسز بنے ہیں. ایشو میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ وہ جیل جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, زیادہ امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ جیل میں جانے کے بعد ان کو باقاعدہ طور پر پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں جاتا, کیا باقاعدہ طور پر وہ کنوکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, اور کیا وہ کنوکشن اس طرح کے ایویڈنس کی بنیاد پہ ہوگی جو باقاعدہ طور پر ہولڈ کرے لوگوں کی عدالت میں بھی, عوام کی عدالت میں بھی, اور قانون کی عدالت میں بھی. ورنہ اگر یہ نہ ہوا تو جیل تو پہلے بھی وہ 9 سال رہے ہیں یا 11 سال رہے ہیں, کتنے سال رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر جیل میں ڈالا جس طریقے سے یعنی پچھلے کچھ عرصے سے لیڈرز کو ڈالا جاتا ہے, اور وہ وہاں سے دھل کر اور جام شہادت کا میڈل لگا کر واپس آ گئے تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. تو اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ کیس کتنا سٹرونگ ہے, اور کیا وہ واقعی پروو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور کیا اس کی بنیاد پہ آپ نے ویسے دونوں کیسز بڑے اہم شور فاتح آپ نے دونوں کیسز بہت کرپشن میں ملوث ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, آئی ایم شور آپ نے دونوں کیسز بہت قریب سے فالو کیے ہوں گے, العزیزیہ, ایون فیلڈ, فلیگ شپ اور JIT. آن دا فیس آف اٹ آپ کو کون سا کیس زیادہ تگڑا لگتا ہے؟ دیکھیں وہی جو میں یہاں پہ منطق دے رہا تھا وہی مجھے وہیں پہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ نے نواز شریف کو اندر تو کر دیا, آپ نے شہباز شریف کو اندر تو کر دیا, لیکن اندر کرنے کے بعد آپ نے جب ان کو وہ پروسیکیوٹر نے اپنے آرگیومنٹس دینے شروع کیے تو وہاں پہ جو ہے وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے. یعنی مسئلہ پرابلم یہی ہے. دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ گلٹی ہے کہ نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے جس نالائکی سے
وہ پروسیکیوشن ہو رہی ہے، اس سے تو بظاہر لگتا ہے کہ کیسز سارے جھوٹے ہیں. تو ریل چیلنج اصل میں ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمارا سسٹم اتنا، ہمارے لوگ اتنے اور ہماری تفتیش اتنی کمزور ہے کہ اگر کوئی واقعی میں کرپٹ ہے تو وہ بھی باہر نکل جاتا ہے اور کل کو ہیرو بن کے ہمارے سامنے آتا ہے. جی امجد شعیب صاحب، کیا ہو رہی ہے؟ جو فیک اکاؤنٹس کا قصہ تھا وہ آسٹریلیا سے ریفر ہوا، اور پاناما کا قصہ جو ہے وہ پاناما سے آیا، وہ آپ نے یہاں پہ کیسز کھولے. لہذا یہاں کسی نے کوئی کوک اپ نہیں کیا، نہ یہ نیب نے یہ کوئی کیس بنا کے دیا ہمیں، وہ بھی قصہ نہیں تھا. لیکن یہ چیز آپ دیکھیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہمارا نظام ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جو کرپٹ مافیا ہے وہ آج ریاست سے زیادہ مضبوط ہے. پولیٹیکل سسٹم ان کے تابع ہے، پولیٹیکل سسٹم ان کے کنٹرول میں ہے. صحیح ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ اقتدار اور کرپشن ایک جگہ پہ ہے، جو جرم ہے اور وہ اقتدار ہے وہ ایک کے ہاتھ میں ہے. جب وہ ایسے ہوگا وہ سارا کچھ کرے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پروسیس ہے وہ یوں چل رہا ہے کہ آپ کو نہ ڈیل کی ضرورت ہے، نہ ڈھیل کی ضرورت ہے، نہ پیسہ واپس کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صرف ایک گونگا وکیل نیب کی طرف سے کھڑا کریں، جس سے پوچھا جائے کہ جی یہ دے انفارمیشن دیں، یہ دیں، وہ کہیں جی گوگل سے لے لیں. سپریم کورٹ میں اپیل جاتی ہے، ادھر اس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ کیس آپ لے کے کس لیے آئے ہیں، کہ آپ کی آرگومنٹ ہے. 3 دفعہ پوچھا جاتا ہے، وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا. آپ کہتے ہیں جی کیس خارج. یہ ہمارے محترم زرداری صاحب کا کیس، پہلا ریفرنس گیا، نیب نے بھیجا، اس میں فوٹو کاپیاں لگا کے دے دی اصل کی. انہوں نے کہا جی اصلی کاغذ لائیں، کرنے جی وہ تو نہیں ہے، یہ فوٹو کاپیاں، انہوں نے کیس خارج کر دیا. پھر مہینے بعد دوسرا ریفرنس جاتا، اس میں بھی فوٹو کاپیاں لگاتے، وہ بھی اسی بات کے اوپر خارج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ چاروں مہمانوں کا.